الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل، وہ چینل جہاں ہم کتاب و سنت اور اکابر اہل سنت کے مستند تعلیمات کو تحقیق اور اعتدال کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ آج ہم ایک نہایت نازک مگر ضروری موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ مکمل توجہ کے ساتھ رہیے گا۔ میں اب کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل کے متعلقہ باب سے پڑھ کر سناؤں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور یزید کی حیثیت، کیا یزید کو پلید کہنا جائز ہے؟ واقعہ کربلا میں یزید کا کردار، یزید کے بارے میں اکابر اہل سنت کا مسلک، یزید پر لعنت بھیجنے کا حکم، یزید اور مسلک اعتدال، کیا صحابہ کو آج کی دنیا کی رنگینیاں معلوم تھی؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور یزید کے بارے میں مسلک اہل سنت۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور یزید کی حیثیت۔ سوال: مسلمانوں میں واقعہ کربلا کے حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ جو یزید کی خلافت کو صحیح مانتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو باغی قرار دیتے ہیں، جبکہ یزید کو امیر المؤمنین کہتے ہیں۔ از راہ کرم یہ فرمائیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی کہنے والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ یزید کو امیر المؤمنین کہنا کہاں تک درست ہے؟ جواب: اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے، ان کے مقابلے میں یزید حق پر نہیں تھا، اس لیے یزید کو امیر المؤمنین نہیں کہا جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی کہنے والے اہل سنت کے عقیدے سے باغی ہے۔ صحیح حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما نوجوانان اہل جنت کے سردار ہے۔ ترمذی۔ جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ باغی کہتے ہیں، وہ کس منہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت و سیادت میں جنت میں جائیں گے؟ کیا یزید کو پلید کہنا جائز ہے؟ سوال: مسئلہ دریافت طلب یہ ہے کہ ایک مشہور حدیث بسلسلہ فتح قسطنطنیہ ہے کہ جو پہلا دستہ فوج کا قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوگا، ان لوگوں کی مغفرت ہوگی۔ یزید بھی اس دستے میں شریک تھا، اس لیے اس کی مغفرت ہوگی۔ ایسی صورت میں یزید پلید کہنا مناسب ہے۔ لوگ کتابوں میں یزید کو اکثر اس نام سے یاد کرتے ہیں۔ دوسرے کون جانتا ہے کہ یزید نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہو؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب تک اس کا یقین نہ ہو جائے کہ فلاں کی موت کفر پر ہوئی، اس کو کافر کہنا یا اس کو لعنت کرنا صحیح ہوگا یا نہیں؟ جواب: یزید کو پلید اس کے کارناموں کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، اہل مدینہ کا قتل عام اور کعبہ شریف پر سنگباری اس کے 3 سالہ دور کے سیاہ کارنامے ہیں۔ یہ کہنا کہ ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، لہذا اس کی کوئی ذمہ داری یزید پر عائد نہیں ہوتی، بالکل غلط ہے۔ ابن زیاد کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہی تو کوفہ کا گورنر بنایا گیا تھا۔ جہاں تک حدیث شریف میں مغفرت کی بشارت کا تعلق ہے، وہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یزید کے غلط کاموں کو بھی صحیح کہا جائے۔ مغفرت گناہ گاروں کی ہوتی ہے، اس لیے مغفرت اور گناہ میں کوئی تعارض نہیں۔ ہاں، یزید کے کفر کا فتویٰ دینا اس پر مبنی ہے کہ اس کے خاتمے کا قطعی علم ہو، وہ ہے نہیں، اس لیے کفر کا فتویٰ اس پر ہم بھی نہیں دیتے۔ گو یزید کے سیاہ کارناموں کی وجہ سے اس کو بہت سے حضرات نے مستحقی لعنت قرار دیا ہے، مگر اس کا نام لے کر لعنت ہم بھی نہیں کرتے۔ مگر کسی پر لعنت نہ کرنے کے یہ معنی نہیں کہ اس کی حمایت بھی کی جائے۔ واللہ اعلم۔ واقعہ کربلا میں یزید کا کردار۔ سوال: واقعہ کربلا میں یزید کے کردار کے بارے میں علماء کے رائے مختلف ہے، اس کی صحیح حیثیت واضح کرے کہ یزید لائق تعظیم ہے یا لائق ملامت؟ جواب:
یزید کا کردار واضح ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس کے دور میں شہید ہوئے، بلکہ پورے کا پورا کنبہ شہید کیا گیا۔ اس کے بعد کسی مسلمان کا دل کب یہ گوارا کر سکتا ہے کہ اس کو تعظیم کے الفاظ سے یاد کرے؟ اللہ تعالی ہماری بھی بخشش فرمائے اور تمام گناہگار مسلمانوں کی بھی بخشش فرمائے۔ یزید کے متعلق اکابر کا مسلک۔ سوال: امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے صاحبزادگان یزید کو حق پر سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے اکابر میں سے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے یزید کو پلید لکھا ہے، اور مولانا قاری محمد طیب محتمم دارالعلوم دیوبند رحمہ اللہ نے محمود احمد عباسی کی کتاب خلافت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ یزید کے رد میں شہید کربلا رضی اللہ عنہ اور یزید لکھی۔ برائے مہربانی بندے کے ان شکوک و شبہات کو دور فرمائیے۔ جواب: یزید کے مسئلے میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر دیوبند کا مقلد ہوں، واللہ اعلم۔ یزید پر لعنت بھیجنے کا کیا حکم ہے؟ سوال: کیا یزید پر لعنت بھیجنا جائز ہے؟ جواب: اہل سنت کے نزدیک یزید پر لعنت کرنا جائز نہیں، یہ رافضیوں کا شعار ہے۔ قصیدہ بدر الامالی جو اہل سنت کے عقائد میں ہے، اس کا شعر ہے: وَلَمْ يَلْعَنْ يَزِيدًا بَعْدَ مَوْتٍ سَوَى الْمَكَّارِ فِي الْأَغْرَاءِ غَالٍ۔ اس کی شرح میں علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یزید پر سلف میں سے کسی نے لعنت نہیں کی سوائے رافضیوں، خارجیوں اور بعض معتزلہ کے، جنہوں نے فضول گوئی میں مبالغے سے کام لیا ہے، اور اس مسئلے پر طویل بحث کے بعد لکھتے ہیں: فلا شک ان السکوت اسلم۔ اس لیے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ تو یزید پر لعنت کی جائے، نہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں اس کی مدح و توصیف کی جائے۔ یزید اور مسلک اعتدال۔ یزید کے بارے میں اوپر جو دو سوال و جواب ذکر کیے گئے ہیں، ان پر ہمیں دو متضاد مکتوب موصول ہوئے۔ ذیل میں پہلے وہ دونوں مکتوب درج کیے جاتے ہیں، اس کے بعد ان پر تبصرہ کیا جائے گا۔ پہلا خط: محترم مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ مزاجی گرامی بخیر ہوگا۔ چند دن ہوئے ایک دوست نے بڑے گہرے تأسف کے ساتھ تذکرہ کیا کہ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب بھی غیر ارادی اور غیر شعوری طور پر شیعوں کو خوش کرنے کے لیے عام قسم کی خلافی حقیقت باتیں کرنے لگے۔ خریدنے پر پتہ چلا کہ آپ نے کسی ہفتگی میں یزید پلید لکھا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، کوئی اور چکر ہوگا۔ مولانا یوسف لدھیانوی جیسا عالم و محقق شخص ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یزید ایک جلیل القدر صحابی کا فرزند اور ہزارہا صحابہ رضی اللہ عنہم کا معتمد ہے۔ اس کی ولی عہدی کی تجویز دین و ملت کی دور رس اور وسیع تر مفاد کی خاطر خود اصحاب بیعت رضوان نے پیش کی۔ اس وقت موجود تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تقریباً نصف درجن ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم نے اس تجویز کو پسند فرمایا۔ چنانچہ چھٹے خلیفہ راشد امام عادل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بحیثیت خلیفہ وقت اس متفقہ تجویز کا اعلان فرمایا۔ بیعت ہوئی 10 سال بعد جب یزید عملاً خلیفہ بنا تو اسی طے شدہ پالیسی کے مطابق پوری سلطنت میں آٹومیٹک طریقے سے بیعت خلافت عمل میں آ گئی۔ اس وقت موجود سینکڑوں جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم نے بیعت فرمائی، اعتماد کیا، تعاون کیا۔ اکا دکا کی اختلافی آواز ظاہر ہے اس 125 سے بھی زائد اتفاق و اتحاد کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جیسے جید اور عالم فاضل صحابہ کو کوئی پلیدی نظر نہیں آئی، جو حقیقی بزرگ اور عینی شاہد ہے۔ یہ بات کہ ننھے منھے بزرگوں کو پلیدی کہاں سے نظر آ گئی؟ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جوان العمر متقی اور پارسا صاحبزادے جو اس دور اور کوفی منافقوں کی برپا کردہ کربلا کے عینی شاہد ہے، وہ بھی کوئی بات نہیں فرماتے، نہ قاتل کہتے ہیں نہ پلید، بلکہ بیعت فرماتے ہیں اور اخیر تک مکمل وفاداری کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں۔ مزید عرض کیا کہ بھائی، یہ سب دشمنانی صحابہ رافضیوں کا پروپیگنڈا اور مسلمانوں کی سادہ لوحی ہے، ورنہ تابعین کی صف اول کی شخصیت، حج و جہاد کا قائد، متفقہ خلیفہ،
پلید وغیرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسی عامیانہ بات مولانا لدھیانوی نہیں کہہ سکتے۔ میرا وعظ بڑے تحمل سے سنا اور پھر چند گھنٹے بعد ہفت روزہ ختم نبوت کا شمارہ میرے سامنے رکھ دیا۔ میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اس کی بات درست تھی، واقعی آپ سے سہوا ہو گیا۔ میں کبھی آپ کا اسم گرامی دیکھتا اور کبھی یزید پلید کا عنوان۔ یا العجب! حضرت لاپرواہیاں چھوڑ دیجئے، شیعیت کفریات کا مجموعہ ہے، مگر صدیاں گزر گئی، نہ ان کی تکفیر کی گئی، نہ ان کو امت مسلمہ سے کاٹا گیا، اسلامی فرقہ سمجھا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے دجل و فریب سے سنی مسلمانوں کے دل و دماغ پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے۔ ماتم کے علاوہ خیالات میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ مولانا بنوری مرحوم نے مودودیت کو 40 سال بعد پہچانا، مولانا منظور نعمانی نے شیعیت کو اب آ کر پہچانا۔ آپ کتنا عرصہ لگائیں گے؟ خدا کے لیے سبائیت زدگی چھوڑیے، صحابہ تابعین تبع تابعین کے عز و شرف کا تحفظ فرمائیے، من گڑت بہتانات کو پہچانیے۔ والسلام۔ ارشاد احمد علوی، ایم اے، ہوائی اڈہ روڈ نزد مسجد اقصی، رحیم یار خان۔ دوسرا خط: محترم مولانا صاحب دامت برکاتہم، رمضان و شوال سن 1401 ہجری بمطابق اگست 1981 کا شمارہ نمبر 3 جلد 439 زیر نظر ہے۔ مسائل و احکام کی زیر عنوان فضل القیوم نامی سائل کے ایک اہم سوال کے جواب میں آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ اہل سنت کے نزدیک یزید پر لعنت کرنا جائز نہیں، یہ رافضیوں کا شعار ہے۔ صفحہ 62-77۔ آپ کو معلوم ہے کہ محمود احمد عباسی کی تشدد آمیز تحقیق اور مودودی کی منافقانہ تالیف خلافت و ملوکیت کے بعد اس طرح کے یہ مسائل ایک خاص اہمیت حاصل کر چکے ہیں، اس لیے میں اس عریضے کے توسط سے مزید تحقیق اور روایات کی تطبیق کا متمنی ہوں۔ آپ کے اس جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل سنت میں سے کوئی بھی جواز لعنت یزید کا قائل نہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ اپنی شہر آفاق کتاب السیف المسلول میں فرماتے ہیں، فقیر کے نزدیک مختار بات یہ ہے کہ یزید پر لعنت کرنا جائز ہے، اور محققین اہل حدیث کا مذہب بھی یہی ہے۔ ان میں امام ابو الفرج ابن جوزی بھی ہے، علم و جلالت شان میں بہت اونچے۔ انہوں نے اس مسئلے پر ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ہے الرد علی المتعصب العنید المائع من ذم یزید، صفحہ 488۔ ترجمہ: مسلک اہل دیوبند حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد طیب مدظ اللہ العالیہ شہید کربلا اور یزید میں فرماتے ہیں، یہ سب شہادتیں ہم نے اس لیے نہیں پیش کی کہ ہمیں یزید پر لعنت کرنے سے کوئی خاص دلچسپی ہے، نہ ہم نے آج تک کبھی لعنت کی، نہ آئندہ ارادہ ہے، اور نہ ان لعنت ثابت کرنے والے علماء و ائمہ کا منشا یزید کی لعنت کو بطور وظیفہ کے پیش کرنا ہے۔ ان کا منشا صرف یزید کو ان غیر معمولی ناشائستگیوں کی وجہ سے مستحق لعنت قرار دینا یا زیادہ سے زیادہ لعنت کا جواز ثابت کرنا ہے۔ صفحہ 145۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالی صاحب روح المعانی فرماتے ہیں، چند سطروں کے بعد فرماتے ہیں، روح المعانی جلد 26 صفحہ 72 اور صفحہ 73۔ آپ جیسے معتدل اور متین صاحب علم پر ضروری ہے کہ اس مسئلے کی تنقیح فرما کر جواب عنایت فرما دے، اور اکابرین اہل سنت کے ان مختلف اقوال کے درمیان تطبیق دے کر ذہنی الجھن کو دور فرما دے۔ احقر عبدالحق رحیم یار خان۔ جواب: یہ دونوں خط یزید کے بارے میں افراط و تفرید کے دو انتہائی سروں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایک فریق خود بھی یزید میں یہاں تک آگے نکل گیا ہے کہ مدح یزید کو اہل سنت کا شعار ثابت کرنے لگا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ یزید کا شمار اگر خلفائے راشدین میں نہیں تو کم از کم خلفائے عادلین میں ضرور کیا جانا چاہیے، اور یزید کے 6 سالہ دور میں جو سنگین واقعات رونما ہوئے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر اہل بیت کا قتل، واقع ہرہ میں اہل مدینہ کا قتل عام، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے مقابلے میں حرم کعبہ پر یورش، ان واقعات میں یزید کو برحق اور اس کے مقابلے میں اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کو امام برحق کے باعث قرار دیا جائے۔ دوسرا فریق بغضی یزید میں آخری سرے پر ہے، اس کے نزدیک یزید کی سیاکاریوں کی مذمت کا حق ادا نہیں ہوتا،
جب تک کہ یزید کو دین و ایمان سے خارج اور کافر و ملعون نہ کہا جائے۔ یہ فریق یزید کو اس عام دعائے مغفرت و رحمت طلبی کا مستحق بھی نہیں سمجھتا جو امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے گناہگاروں کے لیے کی جاتی ہے، لیکن اعتدال و توسط کا راستہ شاید ان دونوں انتہاؤں کے بیچ میں سے ہو کر گزرتا ہے، اور وہ یہ کہ یزید کی مدح سرائی سے احتراز کیا جائے۔ اس کے مقابلے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور دیگر اجلہ صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحمۃ اللہ علیہ جو یزیدی فوجوں کے تیغ ظلم سے شہید ہوئے کے موقف کو برحق سمجھا جائے، لیکن اس کی تمام سیاکاریوں کے باوجود چونکہ اس کا خاتمہ برکفر کسی دلیل قطعی سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کے کفر میں توقف کیا جائے اور اس کا نام لے کر لعنت سے اجتناب کیا جائے۔ جمہور اہل سنت اور اکابر دیوبند کا یہی مسلک ہے اور یہی سلامتی کی راہ ہے۔ حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری نور اللہ مرقدہ معارف السنن میں لکھتے ہیں، جلد 6 صفحہ 8، ترجمہ: یزید کے فاسق ہونے میں تو کوئی شک نہیں، اور علماء سلف کا اس میں اختلاف ہے کہ یزید پر اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین پر لعنت کی جائے یا توقف کیا جائے۔ ابن صلاح کہتے ہیں کہ یزید کے بارے میں 3 فرقے ہیں، ایک فرقہ اس سے محبت رکھتا ہے، ایک فرقہ اس سے بغض رکھتا ہے اور اسے گالیاں دیتا ہے، اور ایک فرقہ میانہ روح ہے، وہ نہ اسے اچھا جانتا ہے اور نہ اس پر لعنت کرتا ہے۔ ابن صلاح کہتے ہیں کہ یہی فرقہ زیادہ ثواب پر ہے۔ حضرت بنوری قدس سرہ کی اس تحریر سے معلوم ہوا کہ یزید کے فسق پر تو اہل سنت کا قریب اجماع ہے، البتہ اس میں اختلاف رہا ہے کہ یزید پر لعنت کی جائے یا اس کے معاملے میں توقف کیا جائے۔ مکتوبی دوم میں اس فریق کی نمائندگی کی گئی ہے جو یزید کے ایمان میں بھی شک رکھتا ہے اور بلا تردد اس پر لعنت کے جواز کا قائل ہے، اگرچہ یہ قول بھی سلف کی ایک جماعت نے اختیار کیا ہے، لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، جمہور اکابر اہل سنت اور اکابر دیوبند اس کو گناہگار مسلمان سمجھتے ہوئے اس پر لعنت کے بارے میں توقف ہی کے قائل ہے۔ مدح یزید کو اہل سنت کا شعار قرار دینا، جیسا کہ ہمارے علوی صاحب کی تحریر سے مترشح ہے، ایک نیا انکشاف ہے جو کم از کم ہماری عقل و فہم سے بالاتر چیز ہے۔ ہمارے بعض اکابر کے قلم سے یزید پلید کا لفظ نکل جاتا ہے۔ میرا جو مضمون ہفت روزہ ختم نبوت میں ایک سوال کے جواب میں شائع ہوا تھا، اس میں ان اکابر کے اس طرز عمل کی توجیح کی گئی تھی کہ یہ یزید کی سیاکاریوں کے خلاف بے ساختہ نفرت و غیظ کا اظہار ہے۔ چنانچہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریفہ میں بڑے اہتمام کے ساتھ یزید کے نام کے ساتھ بے دولت کا لفظ لکھتے ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مسند الہند شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر یزید پلید کا لفظ لکھتے ہیں۔ ہمارے علوی صاحب انکشاف فرماتے ہیں کہ یہ سب ننھے منھے بزرگ تھے، ماشاءاللہ، چشم بددور، اپنے اکابر کا ادب و احترام ہو تو ایسا ہو۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ اگر یہ تمام اکابر ننھے منھے بزرگ تھے تو ان کے مقابلے میں محمد یوسف لدھیانوی یا جناب ارشاد علوی صاحب کی کیا اہمیت ہے۔ اگر ان اکابر نے حدیث و تاریخ، حالات صحابہ رضی اللہ عنہم اور عقائد اہل سنت کو نہیں سمجھاتا تو ما و شما کی تحقیق کا کیا وزن رہ جاتا ہے۔ شاید وہ ہمارے علوی صاحب کے نزدیک حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو شریح اور واقع حرہ کے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحمۃ اللہ علیہ بھی ننھے منھے بزرگ ہی ہوں گے، بلکہ خود حرم مدینہ، حرم مکہ اور حرمت بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یزید کے مقابلے میں ننھی منھی سی چیز ہی ہوگی، کیونکہ یزید نے آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو بھی ملحوظ نہیں رکھا، حرم مدینہ کو بھی پامال کیا اور حرم کعبہ پر بھی چڑھائی کی۔ اگر یہ تمام چیزیں یزید کے مقابلے میں ننھی منھی ہے تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ بس یزید کی محبت،
ہی اسلام کا ایسا مقدس عقیدہ ہے کہ جس کے مقابلے میں نہ حرم مکہ کی کوئی عظمت ہے، نہ حرم مدینہ کی، نہ خانوادہ نبوت کی، نہ اجلہ صحابہ و تابعین رحمۃ اللہ علیہ کی، اور نہ بعد کے 1300 سالہ اکابر امت کی۔ رہا علوی صاحب کا یہ شبہ کہ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کی بیعت کی تھی، ان کے بنائے ہوئے خلیفہ کو پلید کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اس ناکارہ کے خیال میں یہ شبہ ایسا نہیں کہ گوئی ذی فہم آدمی اس میں الجھ کر رہ جائے۔ جناب علوی صاحب غور فرمائیے کہ یہاں دو بحثیں الگ الگ ہیں، ایک یہ کہ یزید کا استخلاف صحیح تھا یا نہیں، اور دوسرے یہ کہ خلیفہ بن جانے کے بعد اس نے جو کارنامے انجام دیے وہ لائق تحسین ہے یا لائق نفرت، اور ان کارناموں کی بنا پر وہ اہل ایمان کی محبت اور مدح و ستائش کا مستحق ہے یا نفرت و بیزاری اور مذمت و تقبیح کا۔ جناب علوی صاحب کا استدلال اگر کچھ مفید ہو سکتا ہے تو پہلی بحث میں ہو سکتا ہے کہ چونکہ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بیعت کر لی تھی، اس لیے اس کے استخلاف کو صحیح سمجھنا چاہیے۔ ہر چند کے اس استدلال پر بھی جرح و قدح کی کافی گنجائش ہے، لیکن یہاں استخلاف یزید کا مسئلہ سرے سے زیر بحث ہی نہیں، اس لیے علوی صاحب کا یہ شبہ قطعی طور پر بے محل ہے۔ یہاں تو بحث یزید کے استخلاف کے بعد کے کارناموں سے ہے کہ مسند خلافت پر متمکن ہونے کے بعد اس نے جو کچھ کیا وہ خیر و برکت کے اعمال تھے یا فسق و فجور کے، ان کی وجہ سے وہ طاہر و مطہر کہلانے کا مستحق ہے یا پلید و ملعون کہلانے کا، اور ان کارناموں کے بعد اس کے بارے میں اکابر امت نے کیا رائے قائم کی میں اوپر بتا چکا ہوں کہ اس سے سالہ دور کے 3 واقعات مشہور ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت کا قتل، حرم مدینہ کی پامالی اور اہل مدینہ کا قتل عام، حرم کعبہ پر فوج کشی۔ کیا کوئی ایسا شخص جس کے دل میں ایمان کی رمق ہو ان سنگین واقعات کے بعد بھی اس کی دل میں یزید کی محبت اور اس کی عزت و عظمت باقی رہ سکتی ہے؟ کیا ہمارے علوی صاحب کسی صحابی رضی اللہ عنہ یا کسی جلیل القدر تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پیش کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ان واقعات پر یزید کو دادی تحسین دی ہو؟ اور کیا یہ واقعات ہمارے علوی صاحب کے نزدیک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کے موجب نہیں ہوئے ہوں گے؟ یزید کی حمایت و مخالفت سے ذہن کو فارغ کر کے ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ جب خانوادہ نبوت کو خاک و خون میں تڑپایا جا رہا ہو، جب مدینۃ الرسول میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کی اولاد کو تتیغ کیا جا رہا ہو، اور حرم کعبہ پر فوج کشی کر کے اس کی حرمت کو مٹایا جا رہا ہو، اور پھر یہ واقعات ایک کے بعد ایک پے در پے ہو رہے ہو، تو کون مسلمان ہوگا جو یزید کے کردار پر صدائے آفرین بلند کرے اور ان تمام سیاکاریوں کے باوجود یزید کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان ہو؟ حق تعالی شانہ ہمیں اپنی مرضیات کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا صحابہ رضی اللہ عنہم کو آج کی دنیا کی رنگینیاں معلوم تھی؟ سوال: آج کی دنیا بہت رنگین ہے، کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ علم تھا کہ کسی زمانے میں دنیا اس قدر رنگین ہو جائے گی اور لوگوں میں دینداری کم ہو جائے گی اور دنیا ان پر غالب ہو جائے گی؟ جواب: جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگاہ فرمایا تھا، جیسا کہ احادیث میں ان کا مفصل تذکرہ موجود ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو عدل، اعتدال اور محبت اہل بیت سے بھر دے اور ہمیں فتنوں سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ آج کا سوال: آپ کے خیال میں واقعہ کربلا کے حوالے سے سب سے پہلی چیز کون سی ہے جسے آج کی امت کو سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے، اور ترجمان الکتاب چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ آئندہ کی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔